میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میں آقا کا مہینہ کے متعلق انشاءاللہ کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کی، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت؟ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ آیت پارہ 11 سورۃ التوبہ کی 128ویں آیت ہے۔ یہ وہ بہت مختصر الفاظ پر مشتمل ہے، تو آج کی نماز سے ہو سکے تو آپ بھی شروع کر دیں، مگر اس طرح پڑھیں جس کو یاد ہو کہ دوسرا نہ سنیں، یا چلیے اس نیت سے آج پڑھ لیتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں آپ سن لیں، لیکن بہرحال آپ بھی پڑھیے گا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ کتنا مختصر سا ورد ہے، اور اس کی فضیلت تو خیر وہ تو اللہ کے ولی تھے سیدنا ابو بکر شبلی کہ جن کو اتنا بڑا رتبہ ملا۔ خواب میں یہ دیکھا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی چومی اور اپنے پہلو یعنی برابر میں ان کو بٹھایا۔ تو اتنا بڑا اعزاز بس نصیب والوں کا حصہ۔ یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آب
کہوں غلام ہوں آپ کا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قرار دیتے ہوئے اسے میرا مہینہ فرمایا۔ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی علیہ رحمت اللہ الولی لفظ شعبان کے 5 حروف شین عین با الف نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی سزا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب الانام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں۔ آہ، خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آتا ہے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بہت غور کرنا چاہیے، بہت سوچنا چاہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جتنا
دنیا میں رہنا ہے، عقل مند کو چاہیے کہ اتنی دنیا کے لیے تیاری کرے، جتنا آخرت کا معاملہ ہے اتنی آخرت کے لیے تیاری کرے۔ تو قبر میں آج سے ہزاروں سال پہلے جو فوت ہو گئے ابھی تک نکلنے نہیں پائے، اب نہ جانے، ابھی بہت دیر ہے، قیامت تو آئے گی، کنفرم ہے، یقینی ہے، لیکن کب آئے گی، کون سی تاریخ کو آئے گی، کتنے سال باقی رہ گئے، ہمیں نہیں معلوم، ابھی بہت دیر۔ پھر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، تو ظاہر ہے کہ جب اتنا طویل سفر درپیش ہے تو اس کے لیے تیاری کرے۔ تو ایسے مبارک دنوں میں بندہ عبادت بڑھا دے، اپنی نیکیاں کمانا بڑھا دے۔ رمضان شریف میں جس سے بن پڑے وہ کام کا چھوڑ کے، ہم نے تو درزیوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے درزی کو دیکھا ہے، انہیں سیزن ہوتا ہے درزی کا تو فل سیزن، لیکن ایسے درزی دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھیں کہ جو سب چھوڑ چھاڑ کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، یار سارا ہی سال تو کماتے ہیں، یہ دولت بدبخت آئی کس کے کام ہے جو مجھے جنت پہنچا دے گی؟ اس دولت کی محبت، مطلب بے جا محبت کس کو کام آئی ہے؟ جو اس کی خاطر رمضان المبارک جیسا پیارا مہینہ جس میں نیکیوں کا اتنا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، ہم اپنے دنیا کے مال کا بھاؤ بڑھا کر اپنے بھائیوں کا گلا کاٹیں؟ نہیں، ہم نیکیاں اپنی بڑھائیں کہ پھر موقع نہیں ملتا زندگی میں، پتہ نہیں آئندہ کبھی موقع ملے، ابھی بھی کچھ نہیں پتا کہ رمضان شریف نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کچھ نہیں پتا۔ آج کا بیان مجھے پورا کرنا میسر آئے گا نہیں آئے گا میں نہیں جانتا، آپ سن پائیں گے نہیں پائیں گے آپ نہیں جانتے، تو ابھی سے نیت کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے اشکوں سے سیرابی کی تیاری ہمیں کرنی ہے شعبان المعظم میں، اور پھر رمضان کا انتظار کرنا، اللہ زندہ رکھے تو ماہ رمضان کی کوئی گھڑی ہمیں ضائع نہیں کرنی۔ یا دھندا سارا سال تو کرتے ہو، آخر کتنا کھاؤ گے، چھوڑ جاؤ گے پیچھے والوں کے لیے۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، اس شخص کو بڑا افسوس ہوگا کہ جس نے دولت کمائی اور اس نے راہ خدا میں خرچ نہیں کی بلکہ چھوڑ کر مر گیا، اور پیچھے سے اولاد نے راہ خدا میں خرچ کر کے جنت حاصل کر لی، تو اس شخص کو بڑی حسرت ہوگی قیامت کے دن کہ میں نے اتنا کمایا اور افسوس میں ہرس میں مبتلا رہا، راہ خدا میں نہیں دی میں نے۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے در کا محتاج رکھے، لیکن میں ہرس کا مخالف ہوں۔ ہم لوگ جو ہرس کرتے ہیں نا کہ بس وہ بیک بیلے سے بڑھائے چلے جائیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ دولت کام نہیں آئے گی۔ آخرت میں مال کا ہے کام کیا، آخرت میں کیا کام آئے گا اور پیش رب ذوالجلال یہ ہمیں کون سا چھوڑائے گا؟ ہاں زکاتیں کام آئیں گی، خیراتیں کام آئیں گی، صدقات کام آئیں گی، اس دولت کے ذریعے جو نیکیاں کریں گے وہ کام آئیں گی، ماں باپ کی خدمت کریں گے، بال بچوں کی خدمت کریں گے جائز طریقے پر، اس دولت کے ذریعے وہ کام آئیں گی۔ باقی خالی جمع کر کے مر جانا اور اس کے حقوق واجبات ادا نہ کرنا معاذ اللہ، تو پھر تباہی اور بربادی ہے۔ تو اس لیے سمجھا کریں، رمضان شریف کے لیے ابھی سے نیت کر لیں، جس سے بن پڑے، جو مجبور ہے وہ معذور ہے، کہ جس سے بن پڑے کہ وہ اگر رمضان شریف میں نہیں کمائے گا تو بھوکا نہیں مرے گا، اس کو یہ اطمینان ہے، اور ماں باپ بھی اجازت دیں گے، بال بچے بھی شور نہیں مچائیں گے، اور گھر میں اتنی اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ مہینہ بھر وہ کھا لے گا، تب تو یار ابھی سے نیت کر لو، میری مانو۔ اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو انشاءاللہ نیت کا ثواب کہیں نہیں گیا، نیت کر ڈالو کہ انشاءاللہ یہ رمضان پورا میں تو اعتکاف میں گزاروں گا، اور اعتکاف بھی وہاں کروں گا جہاں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول مل کے اعتکاف کیا کرتے ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر سنتیں سیکھوں گا، اپنی مزید اصلاح کروں گا، اور ذہ نصیب رب نے توفیق دی تو پھر چاند رات سے انہی عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر بھی کر جاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، ہمارے دلوں کے چین سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔
حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے. فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں. بخاری شریف میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے بلکہ پورے شعبان کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت یعنی طاقت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ. شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں مراد یہ ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے. اسے تغلیباً یعنی غلبے اور زیادت کے لحاظ سے سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا. جیسے کہتے ہیں فلاں نے پوری رات عبادت کی جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا اور ضروریات سے فراغت بھی کی ہو. یہاں تغلیباً اکثر کو کل کہہ دیا. مزید فرماتے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھے کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا. یہی محمل یعنی مراد و مقصد ہے ان احادیث کا جن میں فرمایا گیا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو. جو پورے شعبان کے روزے کی جو حدیث ہے نا اس سے مراد یہ کہ اکثر شعبان کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تھے. تو اب کوئی پورے رکھنا چاہے تو اس کو ممانعت بھی نہیں ہے، جو رکھ سکتا ہے جس میں طاقت ہے تو پورے رکھے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 1379 پر ہے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں مذکورہ حدیث پاک میں پورے ماہ شعبان المعظم کے روزوں سے مراد اکثر شعبان المعظم یعنی مہینے کے آدھے سے زیادہ دنوں. اکثر کے مراد یہی ہوتا ہے، اکثر جب کہا جائے نا تو آدھے سے زیادہ، آدھے سے کم ہو تو اس کو اقل یعنی کم کہلائے گا. تو پورے ماہ شعبان المعظم کے روزوں سے مراد اکثر شعبان المعظم کے روزے ہیں. یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے. بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر کوئی پورے شعبان المعظم کے روزے رکھنا چاہے تو اس کو ممانعت بھی نہیں. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں میں رجب المرجب اور شعبان المعظم دونوں مہینوں میں روزے رکھنے کی ترکیب ہوتی ہے، اور مسلسل روزے رکھتے ہوئے یہ خوش نصیب حضرات رمضان المبارک سے مل جاتے ہیں. مگر دیکھیے اس میں اخفا مناسب ہوتا ہے، نفلی روزوں کو بلا ضرورت لوگوں پر ظاہر نہ کیا جائے کہ اس سے پھر ریاکاری جو ہے نا یہ آدھمکتی ہے، اور یہ ریاکاری جو ہے نا یہ بہت تباہ کن ہے، بہت خدا کی قسم بہت تباہ کن ہے. یعنی کہ وہ لوگ بڑے عجیب لگتے ہیں جو بلا ضرورت کہتے ہیں میں تو 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں رجب شعبان رمضان. ایسا لگتا ہے کہ کہیں اپنا ریاکاری کا وزن بڑھانے کے لیے رمضان کو بھی شامل کر لیا. حالانکہ رمضان کا روزہ تو اعلانیہ رکھا جائے، یہ فرض ہے تاکہ لوگوں کو بدگمانی نہ ہو کہ کہیں آپ نے روزہ نہیں رکھا. نہیں، یہاں تک کہ جو کسی مجبوری کے تحت روزہ نہ رکھ پایا، مثلا جس کا روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، اس کے لیے بھی واجب ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے پیے روزے دار کی طرح رہے.
نہیں جس کا روزہ ٹوٹ جائے وہ بھی، لیکن ریاکاری کے لیے رمضان کا بھی سنائے گا تو پھنسے گا۔ تو رجب شعبان کے روزوں کا بلا ضرورت اظہار جو ہے نا لوگوں پر، یہ اس میں ریاکاری کا بہت 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 خطرہ ہے، کیونکہ ریاکاری جو ہے نا اس میں تباہ کاری سراسر ہے۔ کہ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ چونٹی کی چال سے بھی باریک چال ہے ریاکاری کی، پتہ ہی نہیں چلتا، ہزاروں لاکھوں چونٹیاں چل رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی پہچل ہم نہیں سنتے، ان کے قدموں کی آواز نہیں آتی ہم کو، تو بہت باریک چال ہے۔ تو ریا آ جاتی ہے، آدمی کو ہوش بھی نہیں ہوتا، اور یہ بعض اوقات بول کر یا منہ بنا کر رونے کی شکل بناتا ہے، یا لوگوں کے سامنے جب روتا ہے تو لوگ اس کو بنظر تحسین، پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اچنبے سے دیکھتے ہیں، اس کو لطف آتا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر ریا کے لیے کہ لوگوں میں میری ساکھ قائم ہو، لوگ میرے سے متاثر ہوں گے، میری عزت بنے گی، یا میری دستبوسی کریں گے، مجھے دعا کا بولیں گے، مجھے نیک سمجھیں گے لوگ، یا مجھے کوئی نذرانہ وغیرہ دے دیں گے، سوغات دے دیں گے، یا مجھے مال سستا دے دیں گے میری نیکی دیکھ کر، یہ سب ریاکاری کی تعریف کا یہ خلاصہ ہے۔ عبادت میں ان نیتوں کو شامل کرنا کہ مجھے اس کے ذریعے انہیں عزت ملے گی، اس کے ذریعے مال ملے گا، پیسہ ملے گا، یہ ریاکاری ہے جس میں جہنم کی حقداری ہے۔ اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی بچ جائے خوش نصیب، جس کو رب بچا لے، باقی حالات بہت نازک ہیں۔ ہم لوگ اکیلے میں نہیں روتے، سب کے سامنے ہم روتے ہیں۔ اکیلے میں نہ ہم نعتوں میں منہ بناتے ہیں، نہ نعتوں میں سر ہلاتے ہیں، سب کے سامنے ہوتے تو کائے کو سر ہلتا ہے، کائے کو رونا منہ بنتا ہے، آہیں سرد آہیں سب کے سامنے ہی کائے کو نکلتی ہیں، اندر جا کر کیوں یہ جل جاتی ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں؟ تو اس پہ غور کیا کریں، ہم سوچا کریں کہ کبھی ہم اکیلے میں بھی روئے، کبھی اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، کبھی اکیلے میں بھی ہمارے بدن پر کپ کپی آئی، تھر تھری تاری ہوئی خوف خدا سے، آخر سب کے سامنے تھڑپتے ہیں پھڑکتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر غور تو کریں کبھی، کہیں یہ ریاکاریاں تو نہیں ہیں جس نے ہم کو مطلب ہے کہ جہنم کی طرف بے دردی سے گھسیٹنا جاری رکھا ہے۔ بہت سوچیں۔ تو اس لیے اپنے اعمال کا اخفاء جو ہے، اس کی تو بزرگوں نے جو مثال دی ہے وہ تو بس ہمارے بس کا روگ کاش ہو جائے۔ ایک اس طرح کی بھی یعنی کہ مثالیں ملتی ہیں کہ اپنے نیک عمل کو اس طرح چھپائے جس طرح گناہ کو چھپاتا ہے۔ گناہ کو کیسا چھپاتے ہیں ہمیں پتہ نہ چلے، گناہ کیا کوئی بے احتیاطی ہو جاتی ہے اس کو بھی ہم بہت چھپاتے ہیں کہ کسی پر ظاہر نہ ہو جائے۔ تو گناہ تو واقعی بہت چھپاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یار میں نے یہ گڑبڑ کر دی ہے، لیکن عمل ہمارا بس ذہن ہوتا ہے بس کوئی دیکھ لے، خود نہیں بولتے تو یہ چاہتا ہے کوئی بول پڑے، یا کسی طرح بھی آٹی دیکھ کر ترکیب بنا کر اپنے عمل کا ہم اظہار کر دیتے ہیں، رستہ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ کہ کوئی عمل کا اظہار کرے ہم اس کو ریاکار نہیں بولیں گے، ہو سکتا ہے وہ اچھی نیت ہو، کوئی اس کی تحدید سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہو، دوسروں کو ترغیب کے لیے کہہ رہا ہو، یہ اس کی نیت وہ جانے اس کا رب جانے۔ ہم ریاکار نہیں کہیں گے کسی کو جب تک یعنی کہ کوئی یقینی صورت نہ ہو، اپنے قیاس سے بدگمانی نہیں کریں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہم اپنے عمل پر غور کریں، اپنے عیبوں کو ٹٹولیں، دوسرے کے عیبوں کی طرف توجہ نہ ہی دیں۔ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں۔ تو سامنے والے کا ہنر و کمال دیکھا جائے، اس کی خوبی دیکھا جائے، اس کی خامی پر پردہ ڈالا جائے تو مزہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ہمارے یہاں بہت سارے صاحب 3 مہینے کے روزے رکھتے ہیں، اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ میرا عمل بس تیرے واسطے ہو اللہ، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1، بقر عید کی رات، یعنی ذوالحجہ کی 10ویں شب، جس دن صبح بقر عید ہوتی ہے۔ نمبر 2، عید الفطر کی رات، یعنی رمضان جاتے ہی جو چاند رات آتی ہے وہ عید الفطر کی رات کہلاتی ہے۔ نمبر 3، شعبان المعظم کی 15ویں رات، یعنی شب برات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4، عرفہ کی، یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات، اذان فجر تک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے بے شمار ملکوں میں دیکھنے سننے والوں، 15 شعبان المعظم کی رات کس قدر نازک رات ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر اس شب براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بیہقی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1، شراب کا عادی۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 3، زنا کا عادی۔ نمبر 4، قطع تعلق کرنے والا، تعلقات توڑنے والا۔ نمبر 5، تصویر بنانے والا۔ اور نمبر 6، چغل خور۔ اسی طرح کاہن جادوگر تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب براءت کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں۔ میں آپ سب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے، جن کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، میرے ناظرین جانتے ہیں نہیں جانتے، میں ان سب سے سچی توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ آپ سب گواہ ہو جائیے۔ یہ میں نے جو کہا نا کہ گناہ سے توبہ کر لیا آج اور ابھی، تو اس لیے میں نے ابھی کر لی، آپ کو بھی تاخیر اگر نہ کریں تو اچھا ہے۔ چلیے اب میں جو بولتا ہوں آپ بولیے، سب توبہ کر لیں توبہ کی نیت سے۔ صلو علی الحبیب۔ یا اللہ، آج تک میں نے جتنے گناہ کیے ہیں
ان سب سے توبہ کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب فرما لیں۔ پیسے دبا لیے تو توبہ کافی نہیں، توبہ تو کرنی ہے، جبکہ وہ ظلمن دبا لیے اور ساتھ میں اس کو ادا بھی کرنے ہوں گے۔ تلافی اسی کو بولتے ہیں، انہیں اس کو دینے پڑیں گے، یا وہ کسی طرح صورت بن جائے گا وہ معاف کر دے، آپ دے نہیں پاتے اور وہ رحم کھا کر معاف کر دے تو اچھی بات ہے۔ تو تلافی تو میں تو اپنی دیکھو بات کرتا ہوں کہ میرا آج تک جس نے بھی دل دکھایا ہو یا میرے پیسے کھا لیے ہوں، چھپا لیے ہوں، میری چیز چھپا لی ہو، میں ان سب کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ نہ مجھے میری چیز دینے آئے نہ میرے پیسے دینے آئے، جو کسی نے دبا لیے میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ لیکن یہ اب بھی توبہ واجب رہے گی، کیونکہ گناہ تو ہوا نا، بلا اجازت کسی کی چیز دبا لینا، لے لینا، دل دکھا دینا، وہ توبہ بھی کر لے، میری طرف سے معاف ہو گیا، حق العبد میری طرف سے ادا ہو گیا انشاءاللہ۔ اچھا، اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ میں نے آپ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا حق کبھی تلف کر لیا ہو، ڈانٹ دیا ہو، جھاڑ دیا ہو، کوئی چیز لے کر رکھ لی ہو، بھول گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دیجئے۔ سب مجھے سچے دل سے، میرے ناظرین بھی اگر سن رہے ہیں وہ بھی مجھے سچے دل سے معاف فرما دیں، فی سبیل اللہ معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ اور اگر آپ کوئی قرضہ وغیرہ، تو مجھے یاد نہیں کسی کا قرضہ مجھ پر ہو، یاد نہیں آ رہا، اگر دیا ہو میں بھول گیا ہوں تو مجھ سے بے شک آپ تقاضا کر لیں، مجھ تک نہیں پہنچ سکتے میرے بچوں کو ڈھونڈ لیں یا شورا کے کسی رکن کو ڈھونڈ لیں، کوئی تو مل جائے گا آپ کو، وہ مجھ تک پہنچا دے گا یہ بات، تو انشاءاللہ میں آپ کا وہ قرضہ ادا کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جبکہ میں بھی مطمئن ہو گیا کہ واقعی میں نے قرضہ لیا ہے، وہ تو آپ ظاہر مانگیں گے تو ثبوت بھی دیں گے مجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آپ جلدی جلدی ایک دوسرے کو معاف، میرا مشورہ کر دیجئے، بغض و کینہ دل سے نکال دیجئے، رشتہ داروں سے بھی اگر ناراضی ہے ان کو بھی راضی کر لیں، ماں باپ سے ناراضی ہے تو ان سے صلح کر لیں، ماں باپ کی نافرمانیاں عام طور پہ اولاد ہی کرتی ہے، تو آپ ان سے معافی مانگ لیں، ان کو راضی کر لیں، فوری طور پر راضی کر لیں اگر وہ ناراض ہیں آپ سے۔ رشتہ داروں سے بھی صلح کر لیں، خود جا کر صلح کر لیں، شب برات تک بالکل اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر وہیں نفلی اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ زہ نصیب ساری ہی رات عبادت میں گزاری جائے۔ میں اپنی نیت شب برات کی آپ کو سنا دیتا ہوں ترغیب کے لیے کہ انشاءاللہ عز و جل عصر کی نماز فیضان مدینہ ہی میں ادا کروں گا اور یہیں انشاءاللہ مسجد کے اندر اعتکاف سے رہوں گا، پھر مغرب کی نماز بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، پھر اپنے 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھوں گا، یاسین شریف اور ان سب میں جو اپنا معمول ہے اس میں حصے لوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو اس طرح اعمال نامے ختم ہونے کے شروع کے لمحات اور ابتدائی لمحات انشاءاللہ نیکیوں میں گزریں گے، اللہ اخلاص دے دے۔ اچھا، تو یہاں فیضان مدینہ میں نے نیت کی ہے کہ اس طرح میں فیضان مدینہ میں کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ساری رات عبادت میں گزارنے کے لیے یہ شرط نہیں کہ آدمی مصلی بچھا کر نوافل ہی پڑھے جائے، بے شک نوافل پڑھنا اچھی بات ہے، علم دین حاصل کرنا اس سے افضل ہے نوافل سے بھی۔ تو انشاءاللہ یہاں بیان ہوگا فیضان مدینہ میں، قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنا رضا الہی کے لیے یہ بہت بڑی عبادت،
اور اس کو اخلاص کے ساتھ سننا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. بیان ہوگا، پھر یہ کہ انشاءاللہ نعتیں پڑھی جائیں گی، یہ بھی الحمدللہ عبادت ہے. نعتیں پڑھنا سننا اخلاص ہر کام کے لیے شرط ہے. تو اس طرح یہاں بڑی رات آپ فیضان مدینہ میں گزاری ہے. نوافل کا موقع بھی انشاءاللہ آپ کو مل ہی جائے گا. ظاہر ہے کہ وہ ہر لمحہ تو یہ سب نہیں ہوتا رہے گا، تو نفلیں بھی موقع ملے آپ کو تو پڑھ لیجئے. اور یہاں رات فیضان مدینہ میں ساری رات گزاری ہے، یا جہاں جہاں آپ کے شہر میں دعوت اسلامی کے اس طرح کے سلسلے ہیں وہاں عصر سے آپ ان کے عاشقان رسول کے ساتھ اپنا وقت گزاریے. تو مغرب کے بعد 6 نوافل پڑھنے کا طریقہ بھی سن لیجئے کہ پہلی 2 رکعت جو پڑھیں گے اس میں نیت یہ کیجئے یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما. دوسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجئے یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما. تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے، قل هو اللہ شریف. ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لیجئے، یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیے. بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھیں اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں. اس میں یہ خیال رہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے. اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے، ایک پر فرض ہے جو سننے کے لیے حاضر ہوئے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں. انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا. ہر یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے. اور دعائے نصف شعبان جو ہے وہ آقا کا مہینہ رسالے میں موجود ہے. اور یاد رکھیے یہ نفلی عبادت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 170 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی زندگی صفحہ 134 پر ہے. اگر اس رات یعنی شب براءت 7 پتے بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے قابل ہو جائے تو غسل کرے، انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب برات میں بدقسمتی سے آتش بازی رواج پا گئی ہے ہمارے ہاں. تو آتش بازی جو یہ شب برات میں کی جاتی ہے یہ گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس سے سب مسلمانوں کو بچنا چاہیے. ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو اس سے بچائیں. جن سے بن پڑے وہ اپنی اولاد کو ضرور بچائیں. اور اگر ماں باپ کو پتا ہے کہ وہ اس لیے پیسے مانگ رہا ہے کہ یہ جا کر آتش بازی خریدے گا اس سے اور یہ شب برات میں یہ اس کو چلائے گا، تو اب ماں باپ کو اس کام کے لیے پیسے دینے بھی حرام، گناہ میں مدد ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور ظلم کے کام پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو ماں باپ اگر روک سکتے ہیں، روکنے پر قادر ہیں اور ظن غالب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روکیں گے تو یہ مان جائیں گے، آتش بازی کا گناہ نہیں کریں گے، تو اب ماں باپ پر روکنا واجب ہو جائے گا. نہیں روکیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی بالکل یہ طے کر لیں، قانونی بھی پابندی ہے ہمارے. آتش بازی اس میں گھر جل جاتے ہیں، کتنے لوگ بیچارے مارے جاتے ہیں اس میں. لیکن یہ کہ رشوتوں کے ذریعے آج کل ہمارے یہاں سب چلتا ہے. یہ بیچنا بھی حرام ہے اس کام کے لیے، پتہ ہے کہ گناہوں کے کاموں میں چلائی جائے گی، تو اب بیچنا حرام ہے پیسوں کے ہاتھوں. تو اس لیے بیچیں بھی نہیں اس کو. بیچنے والے بھی توبہ کریں اور اس دندے کو چھوڑ دیں. اللہ روزی دے گا، حلال اور ذریعہ کر لیں، ٹھیک ہے. اور ماں باپ سب مل کر روکیں گے نا. یا جو اسلامی بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی بھائی جو آتش بازی چلا رہا ہے میرا احترام کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میں سمجھاؤں گا تو مان جائے گا. اگر ظن غالب آپ کا آ گیا کہ یہ مان جائے گا تو اب آپ کو بھی سمجھانا واجب ہو گیا کہ اس کو سمجھائیں کہ آتش بازی نہ کرے، نہ چلائے. اب اگر بالفرض یہ بولتا ہے کہ یار وہ میں نے خرچہ کر لیا، یہ چلا لوں، آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ منہ سے آپ کے نکلے گا ٹھیک ہے یہ چلا لے، آئندہ مت چلانا، تو پھر آپ گناہ گار ہو جائیں گے کہ یہ تو آپ نے چلانے کی اجازت دے دی.
اس کو یہی کہیں کہ یہ بھی مت چلائیں، بلکہ اگر ہو سکے اور آپ کے وسعت ہو تو وہ آتش بازی کہ اس کو پیسے دے دیں کہ یار، یعنی کہ یہ تبرعن احساناً آپ اس کو کہ چل یار اگر تیرا دل جلتا تو یہ لے پیسے، اور اس سے مدنی فیس لے لیں، کوئی قافلے وغیرہ کی، جس طرح بھی اپنی تنظیمی ترکیب ہے محبت میں، تو کسی طرح بھی اس کو باز رکھیں کہ وہ آتش بازی نہ چلائے. یا آپ تحریک چلاؤ گے تو آتش بازی بند ہوگی، باقی انتظامیہ تو آتش بازی کی تحریک چلاتی ہی رہتی ہے اور آتش بازی کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم سب مل کر جرائم کا سد باب کریں گے، انشاءاللہ جرائم کا خاتمہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو سب نیت کریں کہ جس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، بیچنے والے وہ سمجھا سکتے ہیں تو اس کو بیچنے سے منع کریں، چلانے والوں کو روک سکتے ہیں آتش بازی تو ان کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں تو ان کو ضرور سمجھائیں، محبت سے، پیار سے، بچوں کو سمجھائیں. تو اس طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ایک دن آئے گا انشاءاللہ دعوت اسلامی انشاءاللہ اتنی عام ہوگی کہ اس طرح کے بہت سارے گناہ انشاءاللہ دم توڑ جائیں گے. انشاءاللہ نیکیوں کا دور دورہ ہوگا. ہم انشاءاللہ مسجدیں بھرو تحریک چلاتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. جب ہم مسجدیں بھر لیں گے تو انشاءاللہ گناہ بہت کم ہو جائیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب براءت میں قبرستان جانا سنت ہے. اس سنت کو الحمدللہ لاکھوں مسلمان ادا کرتے ہیں. تو اس مناسبت سے شعبان المعظم کے 11 حروف کی نسبت سے قبرستان کی حاضری کے 11 مدنی پھول. نمبر 1، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. نمبر 2، ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے. ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھے، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچا. مثلا اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہے تو اپنی ماں کو ایصال ثواب کرے، اور بے شک سارے مسلمانوں کو بھی ساتھ میں ایصال ثواب کر دے. اللہ تعالی اس فوت شدہ بندے جس کو ایصال ثواب کیا گیا کی قبر میں نور پیدا کرے گا، اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. یہ جزئیہ فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 350 میں دیکھا جا سکتا ہے. نمبر 3، مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہوں. 4، قبرستان میں اس عام راستے سے جائے جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں. جو راستہ نیا بنایا ہوا ہو اس پر نہ چلے. رد المختار میں ہے، قبرستان میں قبریں پاٹ کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمانے غالب ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے. 5، کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار یعنی توڑ پھوڑ کر کے فرش بنا دیا جاتا ہے. ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، بیٹھنا، تلاوت اور ذکر و اذکار کے لیے بھی بیٹھنا وغیرہ حرام ہے. دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیجئے. یہ کئی مزارات پر میں نے خود دیکھا ہے، بہت بچنا دشوار ہو جاتا ہے، اتنا ہے. تو ایسے موقع پر بس باہر سے ہی آدمی فاتحہ پڑھ لے. کہ فاتحہ پڑھنا، مزار پر حاضری دینا امر مستحب ہے، ایک نیک کام ہے، مستحب کام ہے، جبکہ قبر مسلم پر پاؤں رکھنا حرام ہے. مستحب کام کے لیے حرام کام کی اجازت نہیں ہوتی، پھر وہ مستحب رہتا بھی نہیں ہے. نمبر 6، زیارت قبر میت کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر ہو اور اس یعنی قبر والے کی پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائے کہ اس کی نگاہ کے سامنے ہو، سرانے سے نہ آئے کہ اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے. 7، قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو. اس کے بعد کہیے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاسر. 8، جو قبرستان میں داخل ہو کر یہ کہے اللہ رب الاجساد البالیہ والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة ادخل علیہا روحا من عندک وسلاما منی. تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر
اس وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ 9 شفیع مجرمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ جو قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا، تو وہ تمام مومن قیامت کے روز اس یعنی ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ حدیث پاک میں جو 11 بار سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل سورہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچا ہے، تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے یعنی ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے۔ 10 قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے اور اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں، کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ قبر کسی کی اب مٹ گئی دب گئی اس پہ لگا دی، نہیں، قبر کبھی تھی نہیں، ایسی جگہ پر اگربتی لگائے، وہ بھی جبکہ حاضرین کو خوشبو پہنچانا مطلوب ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف میں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے۔ نمبر 11 قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھے کہ یہ آگ ہے، اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو اذیت یعنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں رات میں راہ چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کے ایک جانب خالی زمین جہاں پہلے کبھی بھی قبر نہ تھی وہاں موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، نمبر 1 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور نمبر 2 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جو میں نے بیان کیا یہ رسالہ ہے آقا کا مہینہ، اس میں یہ 11 مدنی پھول بھی قبرستان کے شامل ہیں۔ ہندی، گجراتی اور اردو زبان میں الحمدللہ یہ رسالہ موجود ہے، تو یہ ناظرین بھی خریدیں اور انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی کسوٹی، چلو ڈھونڈو ماہ میلاد، سوچ لینا مدنی کسوٹی کیا ہو سکتی۔ باپا آج مدنی کسوٹی کون کرے گا؟ یو کے میں جو جامعہ ہے اس کے بھی طلبہ موجود ہیں، ان میں اگر جامعہ کے جدول کے مطابق جو قافلے میں سفر کرتے ہوں۔ مدینہ مدینہ۔ Bapa will think of something, you will ask a question and Bapa will either say yes or no in Arabic. On the 12th question you've got to give the answer to what Bapa's thinking of. Every time when you have given the opportunity to ask a question, you've got 25 seconds in which to ask the question. I am talk Na'am meaning yes. I am talk La meaning no. اب کاؤنٹر چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ لا۔ پہلے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی مرادی شے مدینہ المنورہ سے تعلق رکھتی ہے؟ نعم۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کی مرادی شے بے جان چیز ہے؟ نعم۔ سبحان اللہ۔ 3 سوالات ہیں، مدینہ شریف تک پہنچ چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی مرادی شے مسجد النبوی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھتی ہے؟ اب وہ مسجد نبوی میں ہے یا مسجد نبوی اس میں ہے، کیا بولوں؟ نعم۔ سبحان اللہ۔ 5ویں سوال کا وقت جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کی مرادی شے آپ کی زبان پر اکثر ہوتی ہے کہ نہیں؟ کاش ہوتی اکثر، حسرت ہے، یہ میرا جواب ہے۔ پاپا جان آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے
کہ کیا آپ کی مرادی شے نظروں سے دیکھی جا سکتی ہے؟ نعم. سبحان اللہ. 7ویں سوال کا وقت شروع ہو چکا ہے. پیارے بابا جان کیا آپ کی مرادی شے سبز رنگ کی ہے؟ لا. 8ویں سوال کا وقت ہو گیا. کیا مائک آپ سوال کی مرادی قریب. شے جنت ریاض سے تعلق رکھتی ہے؟ نعم. سبحان اللہ. تو اشارہ تو پہلے ہی مل گیا ان کو. مگر ابھی تک گھوم رہے ہیں بیچارے. کیا آپ کی مرادی شے پر پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جلمہ فرما ہوئے تھے؟ نعم. آپ کی مرادی شے اگر اس کی زیارت کی جائے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہوگی؟ لا. آخری سوال ہے. کیا آپ کی مرادی شے ممبر اور روضہ شریف کے درمیان موجود ہے؟ لا. پیارے بابا جان کیا آپ کی مرادی شے مسجد نبوی شریف ہے؟ لا. Arrest him. بابا جان انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ روزانہ چوک درس کروں گا 1 مرتبہ اور انشاءاللہ ہر دن 2 مرتبہ فیضان سنن سے انشاءاللہ درس کروں سبحان گا اللہ. انشاءاللہ عز و جل. مرحبا. بابا جان کیا آپ کی مرادی شے خود مدینہ المنورہ ہے؟ جواب درست ہے. خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.